الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواہ البخاری و مسلم. حاضرین اجلاس، اب تک آپ فاضل مقررین کے بیانات سے مستفید ہو رہے تھے. الحمدللہ اس اجلاس کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوا، پھر نظم پڑھی گئی اور نظم بھی ماشاءاللہ حالات حاضرہ پر تھی. امن کے متعلق تو اس کے بعد شیخ سہیل معظم حفظہ اللہ نے دنیا کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سے بہترین اور مؤثر باتیں بیان کی کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا سامان. یقیناً آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو چمک دمک ہے وہ بیکار ہے. دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رنگینی اور وہ دنیا کی خوبصورتی یا دنیا کی زیب و زینت، یہ سب آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے. اسی لیے اللہ نے آخرت کو خیر کہا اور باقی رہنے والی کہا. دنیا کو اللہ نے خیر نہیں کہا ہے. خیر اگر چاہتے ہو تو آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہمارے معزز و مکرم عالم دین شیخ حافظ عبدالحفیظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ نے قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس کی تلاوت فرما کر توحید کا معنی و مفہوم بیان کیا. اور یعنی توحید کے دو پہلو ہیں. اصل پہلو اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی ہم عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس کے علاوہ توحید کا معنی و مفہوم، یعنی توحید کا معنی و مفہوم بندے کے ایمان کے اعتبار سے توحید کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، اس کا ایمان ترقی کرتا جاتا ہے. بندہ پہلے مسلمان ہوتا ہے اور پھر وہ مومن بنتا ہے، پھر وہ احسان محسن بنتا ہے، احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. یہ اسلام کا یعنی یہ کامل ترین درجہ ہے ایمان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محسنین کی تعریف کی ہے. تو احسان کا درجہ یہ ہے کہ ہم عبادت اللہ کی ایسے کریں کہ گویا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے. تو اس میں انسان کے نفس کی پہلے اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل میں صرف خالص اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے امید ہوتی ہے اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ پر اس کا کامل توکل ہوتا ہے. جب جا کر انسان احسان کے درجے کو پہنچ سکتا ہے.
تو عبادت توحید کے ساتھ ساتھ توحید کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو پھیلایا، اس عقیدے پر جمے رہے، اس عقیدے پر ایسے جمے رہے کہ مصیبتیں پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، تو وہ طائف کا واقعہ جب اللہ کے نبی پر پتھر برسائے گئے، اللہ کے نبی کو مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، سر سے خون بہنے لگا، بے یار و مددگار زید بن حارثہ آپ کے ساتھ، آپ اکیلے ایسے ضعیفی کی حالت میں اللہ سے آپ شکوا کر رہے ہیں، ان اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تجھ سے شکوا کر رہا ہوں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے یہ غم جھیلنے پر کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں یہ مصیبت جھیل لوں گا، یہ پریشانی کو ہیج سمجھوں گا، ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، ساری دنیا دشمن ہو جائے، اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہے تو اے اللہ مجھے بہت، اے اللہ تعالیٰ بہت کوفت ہوگی اور میں بے چین بے قرار ہو جاؤں گا اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے آپ نے بہت گڑ گڑایا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس ان لم یکن علیک غضبی فلا ابالی، اگر میرا الیک اشکو ضعف قوتی، میری جو کمزور قوت ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، تیرے سے شکوا کر رہا ہوں، اور میرے پاس اسباب نہیں ہیں، اور لوگوں میں بہت کمزور ہوں، اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں دین کا کام کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، یہ نمونہ تھا۔ اس کے بعد فاضل مقرر عالم دین شیخ فیض اللہ محمدی مدنی حفظہ اللہ نے اصلاح معاشرہ کے اصول پر بہت بہترین بیان، یعنی بہت بہترین باتیں بتائیں۔ خود یعنی اصلاح معاشرہ کے لیے خود کو سدھارنا چاہیے، پہلے خود کو بنانا چاہیے، اور خود میں جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہماری باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 نبوت میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے یثرب کے 6 سعادت مند نوجوان تھے، اسد بن زرارہ وغیرہ، یہ لوگ مکے میں آ کر اللہ کے نبی کی بات سن کر ایمان لا کر گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اصلاح معاشرہ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ ان کو قاری کہا جاتا تھا، انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے، اللہ کے نبی کی باتوں کے ذریعے مدینے میں لوگوں کی اصلاح کی، جس کی وجہ سے دوسرے سال 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر تیسرے سال نبوت کے یعنی بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 سے زائد لوگ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو مدینہ بلایا۔ محترم حاضرین، اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم مخلص ہوں، اللہ سے ہمارا یعنی رشتہ مضبوط ہو۔ ان اجری الا علی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر، اللہ تعالیٰ سے ثواب، اللہ تعالیٰ سے یعنی آخرت میں اجر مطلوب ہونا چاہیے۔ یہاں دنیا میں عزت، شہرت، ناموری یہ مطلوب نہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ مطلوب ہو تو اصلاح معاشرہ نہیں ہوتا، معاشرے میں اصلاح نہیں ہوتی، آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی، هو الذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے امیوں میں مبعوث فرمایا،
جس نے ہماری آیتوں کو ان پر تلاوت کیا، انہیں پاک و صاف کیا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ زمانے جاہلیت، جیسا کہ شیخ فیض اللہ مدنی حفظہ اللہ نے بیان کیا، زمانے جاہلیت کی جو گمراہیاں تھیں آج کی گمراہیوں سے بڑھ کر تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ان کے دلوں میں اثر کر گئی اور وہ اپنی پرانی جاہلیت کو انہوں نے دور کیا، رسم و رواج کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو اصلاح معاشرہ ایک وسیع کشادہ مضمون ہے، بڑا مضمون ہے، اور اس میں بہت سے باتیں آتی ہیں۔ اصلاح معاشرہ میں پہلے عقیدے کی اصلاح ہے، رسم و رواج کی اصلاح ہے، اور عادتوں کی اصلاح ہے، اپنے اخلاق و عادات کی اصلاح ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے گویا وہ اپنے دین کو اچھا کر رہا ہے، وہ بھی دین میں سے ہے، اخلاق بھی دین ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو صحابہ نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، لوگوں نے آپ کے اخلاق دیکھا، آپ کو سب سے پہلے امین کا لقب دیا گیا، صادق کا لقب دیا گیا۔ یہ نبوت سے پہلے آپ کی صداقت کی دلیل تھی، آپ کی امانت کی دلیل تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے نبوت سے پہلے صادق کہا، آپ کو نبوت سے پہلے ہی آپ کو امین کہا۔ اس لیے یہ تمام اوصاف ہمارے اندر جب پیدا کریں گے، ہم ایک یعنی بہترین مومن مسلمان ہوں گے، تو اس کے بعد ہماری باتوں میں اثر ہوگا اور ہمارے یعنی معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی، اور معاشرہ ہر فرد کو چاہیے کہ دوسرے کو نہ دیکھے، اپنے کو دیکھے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اب میں آدمی علم سیکھ رہا ہے اور اس پر عمل، اور اس کے بعد دوسروں کو پہچانے کی ذمہ داری، اور دوسرا آدمی تجارت کر رہا ہے، ایک مزدور ہے، اور ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ایک اولاد ہے، ہر ایک آدمی اس پر اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک حکمران ہے، اس پر بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کل قیامت کے۔ تو یہاں اگر سوال نہ ہو، یہاں ہم بچ جائیں تو بچ جائیں گے، یہاں عزت ملے گی، شہرت ملے گی، یہاں سب کچھ ملے گا، لیکن وہاں پر یقیناً اللہ کے پاس باس پرس ہوگی۔ وہ ڈر اور خوف رکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیش کیے ہے، وہ دین یعنی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں اسوہ نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کو اسوہ نمونہ بنا کر ہم زندگی گزاریں، دین بھی ہماری کامیاب ہوگی، دین بھی ہمارا کامیاب ہوگا، آخرت بھی ہماری کامیاب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے نفسوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو یعنی سچے دل کے ساتھ یعنی دین اسلام کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی مصیبتیں پریشانی ہیں ان کو دور فرمائے، ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ علماء کرام کو اور دیگر تمام افراد کو سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے نوازے، سب کی دین اور دنیا بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔